أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 338 سورۃ نمل آیت نمبر 27۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی غیر موجودگی کے اوپر ان کو سزا کا کہا، اور یہ کہا کہ اگر وہ میرے پاس واضح عذر نہ لائے تو سزا دوں گا۔ اور ہدہد نے آ کر وہ اپنا عذر بیان کیا تو عذر بڑا معقول تھا، جس کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام نے اس کی مزید تحقیق کے لیے آگے گفتگو فرمائی کہ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ ہدہد جو تو نے بات کی ہے، جو تقریر کی ہے، اگر ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، صرف تیری بات پر اعتماد نہیں کرتے، ہم خوب تحقیق کریں گے تاکہ تو سچا معلوم ہوتا ہے یا جھوٹا۔ معنی یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، اور جو جھوٹ بولتے ہیں تو سچ ہے یا جھوٹوں میں سے ہے، یہ بات معلوم ہو جائے تو اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ قال سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر، ہم غور کرتے ہیں، صدق تک، یا تو سچ بولتا ہے، ہم کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ اذهب بکتابی، لے جا میرا یہ خط، ہذا معنی یہ جو میں نے خط لکھا ہے، فالقی، پیش کر اس خط کو، الیہم ان کے پاس، ثم تولا، پھر پیچھے ہٹ جا، یعنی پھر جا، عنہم ان سے، فانظر، پھر دیکھ، غور کر، ماذا یرجعون، وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ماذا یرجعون معنی ای جواب یرجعون، وہ کیا جواب دیتے ہیں، کون سی بات واپس کرتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، اور اس خط کا مضمون بعد میں آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہدہد تھا وہ سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر گیا۔ بلقیس جو تھی یہ اپنا کمرہ کے اندر، یعنی کمرہ اندر سے مقفل کر کے اس میں تالا لگا کر اندر آرام کرتی تھی، اور اس کے باہر جو ہے نا، کمرے کے باہر بڑا محل تھا، اور اس محل کے باہر میں پولیس کا پہرا ہوتا تھا، پولیس والے، اور پولیس کے باہر اس کی فوج ہوتی تھی، تو اس فوج کا بھی پہرا ہوتا تھا، اور یہ کمرے کو اندر سے مقفل کر کے اپنے تکیے کے اوپر، سرہانے کے اوپر آرام فرما رہی تھی۔ جب کہ ہدہد آیا تو روشن دان سے اس نے آ کر وہ خط نیچے پھینکا، تو ہدہد جیسے کہ بلقیس جاگی بیدار ہوئی تو فوراً دیکھا کہ اپنے سر کے قریب وہ خط پڑا ہوا ہے، تو اس سے بڑی پریشان ہو گئی کہ تالا اندر سے مقفل بھی ہے، اور باہر پولیس کا پہرا بھی ہے، اور پھر فوج کا پہرا بھی ہے، تو یہ کون شخص اندر آ گیا۔ تو اچانک اس نے بڑا دیکھا تو تالا تو مقفل ہی تھا، تو اوپر روشندان کی طرف دیکھا تو ہدہد نظر آیا، تو یہ سمجھدار تھی، سمجھ گئی کہ یہ خط ہدہد لایا ہے۔ اس نے وہ خط پھر بعد میں پڑھا، اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے کہ جس کی تعمیل پرندے کرتے ہیں، اور جس کا حکم پرندے مانتے ہیں، اور اس کا پیغام یا خط لاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا قالت یا ایھا الملؤ، بلقیس نے کہا قالت یا ایھا الملؤ، اے میرے وزیرو، مشیرو، بڑو، انی القی الیہ، یقیناً پھینکا گیا ہے، الیہ معنی لایا گیا ہے میری طرف، کتاب کریم، ایک خط، کریم جو عزت والا ہے۔ کریم اس لیے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ خط اتنا بڑا ہے کہ ایسا بڑا آدمی ہے کہ جس کے حکم نامے کو پرندے بھی مانتے ہیں، تو واقعی وہ کوئی بڑا آدمی ہے، اس لیے اس کا خط بھی کریم ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خط کا جو مضمون ہے وہ بہت بڑا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جو مضمون شروع ہے، اور اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یہ مضامین بڑے عالی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ خط کے اندر جو ہے انتہائی مختصر اور جامع ہے، یعنی بات پوری بھی ہے اور بات انتہائی مختصر بھی ہے، تو انتہائی مختصر اور پر مقصد باتیں اس کے اندر موجود ہے، اور خط کا مضمون بھی بڑا عالی ہے، اور لانے والے پرندے ہیں، تو اس بات سے نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ کتاب کریم، کوئی بڑا معزز آدمی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خط کے اندر مہر تھی، تو جس خط کے اوپر مہر ہوتی تھی اس کو کتاب کریم کہتے تھے، مہر زدہ خط۔ انہ من سلیمان، خط کا مضمون یوں تھا کہ بے شک یہ خط جو ہے نا من سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس کا اگلا مضمون یہ ہے کہ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک بات یہ ہے کہ میں خاص مدد مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، جو عام رحمتوں والا، جو خاص رحمتوں والا ہے، یعنی مدد صرف اللہ سے مانگو، معنی سورج کے سامنے سجدہ نہ کرو، کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرو، مدد دینے والا اور حاجتیں پوری کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، الرحمن جو عام رحمتوں والا ہے، الرحیم جو خاص رحمتوں والا ہے۔
اگلی بات یہ کہ اللہ تعالی علیہ بڑائی نہ کرو میرے خلاف، یعنی تکبر نہ کرو، بڑے بادشاہ مت بن جاؤ، واتونی آ جاؤ میرے پاس مسلمینہ معنی مسلمان ہو کر۔ مسلمین کے دو معنی ہیں، یعنی مسلمان ہو کر آ جاؤ، شرک اور کفر کو چھوڑ دو، یا واتونی مسلمین کا معنی آ جاؤ میرے پاس مسلمین معنی منقادین تابعدار، جھک کر عاجز ہو کر آ جاؤ، اپنی حکومت کو چھوڑ دو۔ یہ خط تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خط لکھتے تھے تو وہ بھی یوں ہی ہوتا تھا کہ میں محمد عبداللہ رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم اسلم تسلم، اسلم تسلم، مختصر خط لکھتے تھے۔ قالت بلقیس نے کہا یا ایھا الملأ، اے میرے ارکان وزیرو، یعنی بڑو، افتونی مجھے بتاؤ، فی امری میرے معاملے کے بارے میں، ما کنت قاطعۃ امرن، میں نہیں فیصلہ کرنے والی کسی کام کا، حتیٰ تشہدون، یہاں تک کہ تم حاضر ہو جاؤ اور مجھے تم فیصلہ خود سناؤ اور مجھے بتاؤ۔ تشہدون مانا تم حاضر ہو جاؤ، اور ما کنت قاطعۃ کا معنی میں فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں، امرن کسی بات کسی کام میں، از خود فیصلہ نہیں کرتی، مشورہ کرتی ہوں۔ قالو کہنے لگے نحن اولو قوت، ہم تو بڑے طاقت والے ہیں، و اولو بأس شدید، اور ہم سخت جنگ والے ہیں، بأس مانا جنگ والے ہیں، باقی ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اور ہمارے پاس طاقت بھی ہے، آپ صرف آرڈر کریں، والامر اختیار اور فیصلہ الیک تیرے پاس ہے، فانظری ابھی تو غور کر، ماذا تأمرین کہ تو کیا حکم اور آرڈر ہمیں دیتی ہے۔ مفسرین نے چونکہ اسرائیلی روایات ہے اور مبالغے سے کام لیا ہے، تو بعض مفسرین نے، ابن ابی حاتم نے لکھا ہے کہ اس کی 10 کروڑ فوج تھی، وہ تعداد لکھی ہے، جبکہ مجاہد سے نقل ہے کہ وہ 1 ارب 20 کروڑ تھی، اور جبکہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے کہ وہ 30,20,000 تھی، اور یہ قول زیادہ تر قریب معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ صبا یا یمن کا شہر تھا، اتنا بڑا نہیں تھا، یہ مبالغہ آرائی ہیں اور زیادہ مبالغہ کیا گیا، یہ قول قریب ہے جو ابن کثیر رحمہ اللہ کا ہے، 30,20,000 کے قریب ہوں گی۔ تو انہوں نے تو یہ فیصلہ کیا کہ ہم طاقت والے ہیں اور جنگ والے ہیں، لہٰذا ہمیں آرڈر کیجئے، آپ صرف فیصلہ، آپ کا فیصلہ ہے۔ قالت بلقیس سمجھدار تھی، اس نے کہنے لگی کہ ان الملوک، یقیناً جو بادشاہ ہوتے ہیں، اذا دخلوا قریۃ، جب وہ کسی گاؤں میں کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں، تو افسدوها، اس کو خراب کر دیتے ہیں، مانا تخریب مچا دیتے ہیں، تباہی مچا دیتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں اور مکانات گرا دیتے ہیں اور شہر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وجعلوا عزت اہلہا، اور کر دیتے ہیں عزت مانا عزت والے لوگ، جو شہر کے عزت والے، اذلہ ذلیل، تو عزیزوں کو ذلیل کر دیں گے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، عزت والے ہیں، تو پھر میری بادشاہت بھی نہیں رہے گی، آپ کی وزارتیں بھی نہیں رہیں گی، اور یہ عہدے بھی نہیں رہیں گے، اور ہمیں ذلیل کر دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، بادشاہوں کی یہی عادت ہے۔ تو اس نے کہا کہ چونکہ پرندے اس کی حکم کی تعمیل کرتے ہیں، یہ کوئی بڑا آدمی ہے، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کے ساتھ مقابلہ مشکل لگتا ہے، بظاہر ایسا ہے، اور ساتھ اس نے یہ اندازہ بھی لگایا کہ جس کی بات پرندے تعمیل کرتے ہیں، یہ کوئی انسان، عام انسان نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ پیغمبر ہوگا۔ تو اس بات کو معلوم کرنے کے لیے اس نے کہا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، کہ بے شک میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف بِهَدِيَّةٍ، ایک تحفہ، فَنَاظِرَةٌ مَنَا فَأَنَا نَاظِرَةٌ، پھر میں دیکھتی ہوں کہ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ کس طرح واپس ہوتے ہیں المرسلون مانا قاصد، جو خط لے جانے والے ہیں، جو تحفہ لے جانے والے ہیں، ان کو کس انداز سے اور کس طریقے سے یہ واپس کرتا ہے۔ فلما جاء سلیمان، جب وہ آ گیا قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس، قالت، سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی، کیا تم مجھے میری مدد کرتے ہو، میرا تعاون کرتے ہو، بمال حقیر، مال کے ساتھ، جو تم مال لائے، جو تحفہ لائے، فما آتانی اللہ، پس وہ چیز جو اللہ نے مجھے دی ہے، خیر بہتر ہے، مما اس سے، آتاکم جو اللہ نے تم کو دی ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے تحفے پر خود خوش ہو جاؤ، یہ تمہیں مبارک صحیح، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ارجع، واپس چلے جا، اس قاصد سے کہا، الیہم، ان کی طرف، فلناتینہم، میں لاؤں گا ان کے پاس، بجنود، ایسی لشکر، لا قبل لہم، کہ کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، لہم، ان کے لیے، بہا، اس فوج کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، ولنخرجنہم منہا، اور میں ان قوم سبا کو، یہاں اس کی بلقیس کی جو قوم ہے، اس کو نکالوں گا اس شہر سبا سے، اذلتاً، ذلیل کر کے، وہم صاغرون، اور یہ بڑے ذلیل ہوں گے۔ گویا کہ یہ دھمکی دے دی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ یہاں پر آیات میں یہ بات ہے کہ بما یرجع المرسلون میں وہ جو قافلہ خط لانے والے تھے، جو ہدیہ لانے والے تھے، جو بلقیس کا تحفہ لائے تھے،
وہ المرسلون میں جمع ذکر کیا، یعنی بہت سارے افراد تھے۔ اور فلما جاء سلیمان میں وہ ایک شخص کا طرف اشارہ ہے کہ وہ ایک شخص سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا۔ پھر بعد میں ارجی الیہم، سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا واپس چلے جائے، یہاں بھی مفرد کا صیغہ ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ جواب یہ ہے کہ اصل میں جو ان کا امیر ہے وہ ایک آدمی ہے، تو جہاں امیر کا ذکر ہے تو فلما جاء سلیمان کہا ہے، اور امیر سے خطاب سلیمان علیہ السلام نے کیا تو اس لیے ارجع کہا ہے۔ لیکن ویسے وہ تعداد زیادہ تھی تو اس لیے بما یرجع المرسلون میں جمع ذکر کیا ہے، یعنی وہ بہت سارے افراد کا قافلہ تھا جو تحفہ لے کر آئے تھے۔